السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، ہم ہر ہفتہ آپ کے لیے تحقیق کے ساتھ مسلم خداوار شخصیتوں پر سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جانیں گے جن کو دنیا ابو علی الحسن بن حسین ابن حشیم کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ابن حشیم کے نام سے مشہور ہیں۔ ماہر ریاضی داں، ماہر فلکیات، طبیعیات داں اور آرکیٹیکچر اور ماہر بصریات تھے۔ انہوں نے انعکاس نور اور انعطاف نور کی وضاحت کی۔ انہی کے اصولوں کی بنا پر دوربین، خوردبین، کیمرہ جیسی اشیاء ایجاد ہو سکی۔ انہوں نے زمین کی کشش ثقل کو دریافت کیا۔ آج دنیا بابا بصریات کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا مکمل نام ابو علی الحسن بن الحسین ابن الحشیم تھا۔ ان کی پیدائش تاریخی شہر بصرہ 965 عیسوی میں ہوئی۔ وہ فلکیات، طبیعیات، علم انسا اور علم ریاضی، انجینئرنگ کے مایہ ناز محقق تھے۔ ساتھ ہی علم حیات، منطق، شاعری اور موسیقی سے بھی لگاؤ تھا۔ علم بصارت میں تو ان کی تحقیقات لسانی قرار دی جاتی ہیں۔ وہ بچپن ہی سے غور و فکر کے عادی تھے، جس کی بنا پر تمام مضامین پر دسترس کے حصول کے لیے پڑھائی لکھائی میں بہت دلچسپی دکھاتے تھے۔ عمر کے ایک حصے کو مکمل کرنے کے بعد انہیں خیال آیا کیوں نہ اپنی تحقیقات کو قید تحریر میں لایا جائے تاکہ اس کو محفوظ کرتے ہوئے آئندہ نسلوں تک پہنچایا جا سکے۔ اب تک ان سے منسوب کردہ دریافت کردہ کتب کی تعداد 247 تک پہنچ چکی ہیں۔ ہفتوں کے بعد ان کی تاریخ اور دریافتوں کو اہل عرب و مصر نے بھلا دیا تھا۔ محمد الفارسی نے ان کی کتاب المناظر کا ترجمہ و تشریح کی۔ ان کے کارنامے سامنے آئے جس کا انگریزی نام تنگی رکھا گیا ہے۔ ترجمہ و تشریح ان کی وجہ شہرت اور لاسانی کارناموں کو دنیا سے واقف کروانے کا ذریعہ بھی بنی۔ آپ اسکرین پر کتاب کا ایک حصہ دیکھ سکتے ہیں۔ حشیم کے دور میں مصر کے حاکم بمر اللہ فاطمی سے کسی نے کہا کہ ابن حشیم کے نظریات کے مطابق دریائے نیل پر بند یا ڈیم بنا کر پانی کو آبپاشی کے لیے سال کے 12 مہینے دستیاب کروایا جا سکتا ہے، جس پر خلیفہ نے اپنے دربار میں دعوت دی اور تجزیہ کرنے کا عندیہ دیا۔ انہوں نے اس جگہ کا دورہ کیا جہاں آج مصر کا ڈیم اسوان میں اسد العلی کے نام سے موجود ہے۔ ساتھیوں، انہوں نے وہاں کا جائزہ لیا اور وہاں پر موجود سہولیات اور وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس دور میں ڈیم بنانا مشکل ترین کام ہے، لیکن جب ٹیکنالوجی کی ترقی ہوئی تو آج اسوان میں اسد العلی کے نام سے ایک بہت بڑا ڈیم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے، جو مصر کی کئی ہزاروں ایکڑ زمین کو سیراب کر رہا ہے۔ جس کے بعد انہوں نے جامع ازہر کے قریب رہائش اختیار کی اور اپنی باقی زندگی کو تحقیق و تصنیف کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے مشاہدات کے ذریعے پتہ چلایا کہ روشنی کا انعکاس اور انعطاف زمین سے فضا میں 100 کلومیٹر تک ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ہی انعکاس اور انعطاف نور کو دریافت کیا۔ وہ پہلے فرد تھے جنہوں نے درست طور پر بیان کیا کہ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ جب روشنی ہماری آنکھ میں داخل ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں، جس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ریاضی کا سہارا بھی لیا۔ انہوں نے بتلایا کہ روشنی کی شعاعیں آنکھوں سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ بیرون جسم سے آتی ہیں۔ بصارت ریٹنا کی حقیقت کو بتلایا اور نخاع ڈور اور دماغ کے باہمی تعلق کو بھی سمجھایا۔ انہوں نے آنکھ کی مکمل تشریح بھی کی اور ہر حصے کی تفصیل باریک بینی سے پیش کی، جس میں آج تک کوئی تبدیلی نہ ہو سکی۔ جب ہم کتاب المناظر کے ایک حصے پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں انہوں نے ایک آنکھ کا تراشا بھی بنایا تھا۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے نظر کی خرابی کو دور کرنے کے لیے عدسوں کا استعمال کیا تھا۔ عدسہ دراصل دکھنے میں مسور کی دال کی طرح نظر آتا ہے جو کسی قدر ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ عربی میں
لینٹس یا مسور کی دال کو عدس کہا جاتا ہے، اس لیے اس ابھرے ہوئے شیشے کا نام انہوں نے عدسہ رکھا۔ انہوں نے آنکھ کا دھوکہ یا سوراخ پر بھی کام کیا۔ انہوں نے بے نور اور منور اسلام کے درمیان کے فرق کو بھی واضح کیا۔ انہوں نے حوض قضا کے بننے کی وجہ بھی دریافت کی، جس کی تفصیل انہوں نے اپنی کتاب المناظر میں بھی کی، اور ان کے ساتھ اس کا نقشہ بھی بنایا، جس کی تفصیل کی بنا پر انہیں بابا بصریات یا فادر آف آپٹکس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 2010 عیسوی میں ان کا ایک مقطوعہ دریافت ہوا، جس سے اس بات کا پتہ چل رہا تھا کہ انہوں نے سیاروں کے مدار کی وضاحت بھی کی تھی، جس کی بنیاد پر بعد میں کوپرنیکس، گیلیلیو اور نیوٹن جیسے یورپی ماہرین نے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے ہی دریافت کیا کہ نور خط مستقیم میں سفر کرتا ہے، جس کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی، جس کو انہوں نے مختلف تجربات کے ذریعے ثابت بھی کیا۔ ان کے ایک تجربے میں یہ ثابت کیا گیا کہ کسی گھر کے کمرے کی دیوار میں اوپر والے حصے پر ایک باریک سوراخ کے ذریعے سورج کی روشنی گزاری جائے اور بالمقابل ایک پردہ لگایا جائے تو اس پر جن جن اشیاء کا عکس پڑے گا الٹا ہوگا، جس کی بنا پر انہوں نے سوئی چھید کا کیمرہ ایجاد کر لیا تھا۔ آج ہم بات کریں کیمرے کی تو ہم کسی اور کا نام لیتے ہیں۔ اس زمانے میں انہوں نے ایک کیمرہ ایجاد کر لیا تھا۔ گیلیلیو کی جانب سے بنائی گئی دوربین انہی کے دریافت کردہ عدسوں کا کمال تھا۔ کشش ثقل کو آج ہم نیوٹن کے دریافت کردہ سمجھتے ہیں، جبکہ انہوں نے کشش ثقل کے اصول بلندی کے اعتبار سے کسی جسم کے وزن کے گھٹنے اور بڑھنے کی وجوہات بتلائیں۔ انہی کی تحقیقات کو راجر بیکن اور کیپلر نے بھی استعمال کرتے ہوئے اپنی تحقیقات میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر لیں، اور آج دنیا اس کا سہرا انہی کے سر باندھتی ہے۔ اور یہ عظیم سائنسداں اپنے تمام تحقیقات کو چھوڑ کر 1040 عیسوی میں اس دار فانی سے رخصت ہوا۔ ساتھیوں، جتنے بھی مسلم خطاوار شخصیتیں گزری ہیں، ان کی تاریخ بہت ہی کم افراد تک پہنچی ہے۔ اس کے ذریعے ہم ان تحقیقات کو بچوں، ساتھیوں اور دیگر اقوام تک پہنچائیں تاکہ انہیں معلوم ہو مسلم ایک جرری، بہادر اور تحقیق کرنے والی قوم ہے، جس سے ہمارے اپنے بچوں میں ہم خود اعتمادی بھر سکیں تاکہ وہ آگے چل کر ان کارناموں کو دھیان میں رکھتے ہوئے خود بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔